حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو تنازع ہوا ہے، یہ دونوں مجتہد تھے اور اجتہاد کے اوپر تھے، اور یہ اجتہادی منازع تھا، نہ کہ اپنی عناد کے لیے تھا، نہ ہی خلافت کے لیے تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان جو مشاجرات صحابہ ہے، جس کو چھڑا جاتا ہے اور طعن تشنیع کی جاتی ہے، اور اہل بیت اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آڑ میں آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کا بازار گرم کیا جاتا ہے، یہ اصل میں تنازع ہوا کس بات پر ہے؟ یہ آپس میں اجتہادی تنازع تھا، اور آپس میں جو قتال ہوا ہے یہ اجتہادی تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مجتہد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ دم عثمان، قصاص دم عثمان کا مطالبہ، کہ ابھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے حق میں تھے، وہ اس کے خلاف نہیں تھے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص دم عثمان لیا جائے، لیکن تنازع کس بات کے اوپر ہوا؟ تعجیل اور تاخیر کے اوپر، کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ وحدت ملکی کو قیام عدالت پر مقدم کرتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہماری جن علاقوں پر ابھی خلافت قائم نہیں ہوئی وہاں پر خلافت قائم کر لی جائے، اس کے بعد پھر ہم قیام عدالت اور پھر مجرموں کو اور ان قاتلوں کو ان کی پکڑ دھکڑ کریں گے اور ان سے بدلہ لیں گے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے اجتہاد کی بنیاد پر فرماتے تھے کہ دم عثمان کا جو قصاص دم عثمان ہے، یہ ذریعہ بنے گا وحدت ملکی کا۔ سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، پھر جن علاقوں پر خلافت قائم نہیں ہوئی ان کے اوپر بھی خلافت قائم ہو جائے گی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی مجتہد، ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دونوں مجتہد ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، جس کو البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہوں۔ تو امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ کیوں، کس وجہ سے تو امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے؟ کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ کی تھی، اس لیے میں امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہوں۔ اب آج کل بھی یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے امیر معاویہ نے قتال کیا تھا، تو اس وجہ سے ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، اور پھر ایک طعن و تشنیع کا بازار گرم کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو علامہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ وہی حق، ہلاکت ہو تیرے لیے، بربادی ہو تیرے لیے، کہ فَإِنَّ رَبَّ مُعَاوِيَةَ رَحِيمٌ، کہ بے شک معاویہ کا رب بڑا رحیم ہے، وَخَصْمَ مُعَاوِيَةَ خَصْمٌ كَرِيمٌ، اور امیر معاویہ کا جو مقابل تھا یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وہ بھی بڑا کریم ہے۔ فَأَيْشْ دَخُولُكَ أَنْتَ بَيْنَهُمَا رضی اللہ عنہما، فرمایا کہ اللہ ان دونوں سے راضی ہو چکا، اب تو کون ہوتا ہے ان دونوں کے معاملے میں مداخلت کرنے والا؟ یہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فَأَيْشْ دُخُولُكَ أَنْتَ بَيْنَهُمَا، پھر تیرا ان کے درمیان معاملے میں دخل اندازی کرنا، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو ان دو شخصیات کے اندر دخل اندازی کرتا ہے؟ تو اس بارے میں کہ دونوں مجتہد تھے، میں چند حوالے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کرتا ہوں۔ پہلا کہ وہ فرماتے ہیں واتفق اہل السنہ، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 34 کے اوپر لکھتے ہیں کہ واتفق اہل السنۃ علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابۃ بسبب ما وقع لهم من ذلک، فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی بھی صحابی پر ان کے آپس کے تنازع کی وجہ سے طعن کرنا منع ہے، ان پہ طعن و تشنیع کرنا جائز کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ کیوں کہ لأنہم لم یقاتلوا فی تلک الحروب الا عن اجتہاد، کہ ان کی جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں جو تنازع ہوا ہے، وہ کسی عناد کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو منازع تھا وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ وقد عفا اللہ تعالی عن المخطئ فی الاجتہاد، کہ اللہ تو اجتہاد کرنے والے مجتہد کی غلطی کو معاف کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی موجود ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ دونوں مجتہد اجتہاد کریں اور دونوں
صحیح ہوں، ایک خطا پر ہوگا اور ایک صحیح ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اپنے اجتہاد کے اندر فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر مجتہد غلطی پر بھی ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اجر پھر بھی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر مجتہد اپنے اجتہاد کے اندر صحیح ہے، حق پر ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ڈبل اجر دیا جائے گا۔ وہ بھی قتل عثمان کا بدلہ چاہتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی چاہتے تھے، لیکن تعجیل اور تاخیر میں آپس میں ان سے منازع ہوا، اور بیچ میں سازش کس کی تھی اس کو بھی آئندہ چل کے انشاءاللہ یہ سارا تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بل ثبت انه یؤجر اجرا واحدا وان المصیب یؤجر اجرین، کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو مجتہد غلطی پر ہو اس کے لیے ایک اجر پھر بھی ہے، اور جو مجتہد ثواب پر ہو اور اس کی رائے ٹھیک ہو، اس کا اجتہاد ٹھیک ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اگلا حوالہ میں پیش کرتا ہوں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا، جو شارح ہدایہ ہے امام کمال الدین ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ وما جرى بین معاویۃ وعلی رضی اللہ عنہما، کہ جو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو واقعہ پیش آیا ہے، جو ان کے درمیان آپس میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کان مبنیا علی الاجتہادی، کہ وہ جو آپس کا منازع تھا، جو مقاتلہ تھا، وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا، جو منازع ہوا تھا، وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔ لا منازعۃ من معاویۃ فی الامامتی، اب اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا حضرت ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ان کا جھگڑا تو اجتہادی تھا کہ آپس میں قتل عثمان کے خون کے اوپر دونوں متفق تھے، لیکن تعجیل اور تاخیر میں ان کا منازع ہوا تھا۔ تو اس روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حضرت حسن اس وقت چھوٹی عمر کے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو اقدس میں موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسن کی طرف التفات فرمایا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے 2 عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسلمانوں کا گروہ کہا اور دونوں کو عظیم گروہ کہا، اور بتا دیا ہے کہ اور اس عمل کو اتنا ممدوح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو سردار کہا کہ یہ سردار ہے کہ 2 عظیم مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرے گا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کہا اور مسلمانوں کا گروہ کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ بھی عظیم گروہ اور مسلمانوں کا گروہ ہے۔ اب دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، دونوں مجتہد تھے، اب ان میں اپنی زبان درازی کرنا، اب ان کے اندر ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یا کسی ایک پر طعن و تشنیع کرنا تو اپنے ایمان کو نقصان پہنچانا ہے۔